اقبال ڈے۔ جوانوں کو میری آہے سحر دے، جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جناب صدر اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایا ہستی کا ذکر کروں گا جو کہنے کو تو محض ایک شاعر لیکن در حقیقت ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایا مفکر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے۔ جی آپ درست سمجھے، میرا آج کا موضوع سخن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ کے سفر کا نتیجہ ڈاکٹریٹ اور بارٹ لا کی ڈگری تھی۔ حاضرین اکرام، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی و نامرادی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلم و استبداد کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اور بے پناہ بربریت کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہ تھا جو ان کے سینے میں پیوست نہ کیا گیا ہو۔ اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اقبال نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے ضامن بھی تھے۔ آپ نے کسی بھی پیشے کو مستقل طور پر اختیار کرنے کی بجائے شاعری کے ہنر کو بہت خوب آزمایا اور بے حال مسلمانوں کو ان کے لیے ایک الگ وطن کی شمع جلا کر روشن مستقبل کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کی تمام تر شاعری حقیقت میں قرآن کی تفسیر تھی۔ آپ شاعر مشرق کہلائے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کے قومی شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال کے دل میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بے لوث جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق اور ضرب کلیم کے ذریعے برصغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اس معراج کی تنویر دی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی میراث تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور پیش کر دیا۔ آپ کی خدمات دو رخ میں کام کر رہی تھیں۔ اول برصغیر کے تمام مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلانا، دوم برصغیر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے ان کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ دیا اور ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا کیا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کا کلام ہم ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، نوجوان یا بچے۔ آپ کی تصانیف نے فارسی اور اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ اس عظیم شخصیت کو ہم سے بچھڑے کم و بیش 80 سے 90 سال ہونے کو ہیں، آپ کا کلام صبح سے شام تک مختلف اداروں میں کسی نہ کسی شکل میں پڑھایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا ہے۔